وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی میں اس چھوٹی سی کلپ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں لنک شیئر کرتا ہوں ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کا علم ہے، اس کے اندر میں نے مختلف کلیکشنز میں نے کی ہیں، جیسے اس میں دیکھیں یہ مصباح القرآن میں کلرڈ قرآن پاک ہے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں پورے رمضان میں یہ شیئر کرتا رہا تھا، یہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر الہدا کے کارڈز ہیں، بیسیکلی اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں، یہ آپ ایک دفعہ اسکرال کریں، آپ دیکھیں آپ کو خود اس میں ملیں گی بے تحاشا چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ یہ اس میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے ورڈ ٹو ورڈ، اس کے اندر بھی انگلش کے اندر، یہ کس کوئی اگر انگلش میں اپنے بچوں کے لیے لینا چاہتا ہے۔ یہ گرامر کی کتابیں، اس میں جو ایزی گرامر کی کتابیں وہ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے اس میں بے تحاشا عربی گرامر کی کتابیں ہیں جو گرامر کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث میں تمام میں نے صحاح ستہ کی بکس کو میں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اردو انگلش جو مجھے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ملی ہے وہ میں نے ساری صحاح ستہ میں سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے یہ روٹ ورڈز کا کانسیپٹ ہے، جیسے ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکشن کی یہ بات کی تھی کہ قرآن پاک کے اندر روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عربی زبان کے اندر روٹ ورڈز ہوتے ہیں جن سے مختلف لفظ بنتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ کے اندر اسم کا ورڈ ہے، تو اسم کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سین میم واو ہے۔ اسی طریقے سے الہ، اللہ کے اندر الہ ہے اور ال ہے، الہ مل کے بنتا ہے اللہ، تو بیسیکلی جو الہ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے الف لام اور ہا۔ اس طریقے سے آپ کو ہر ورڈ کے، تو اس کو آپ میں نے انالائز قرآن کی ابھی ایپ شیئر کی تھی، وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں روٹ ورڈز ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ سیرت کی کتابیں ہیں، یہ اس میں تفسیر کی کلیکشنز ہیں، جو مجھے ملی ہیں وہ میں نے ساری ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ اس میں مولانا مودودی کی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، مفتی تقی عثمانی کی ہے، علامہ شبیر۔ ابھی دوسرا میں لنک آپ کو دکھاؤں گا، اس میں کچھ یہ تجوید کی بکس ہیں، یہاں پہ کچھ ویکیبلری کی بکس ہیں۔ اس میں اسپیشلی جو ہے یہ میں آپ کو یہ ایک 80% قرآن کے ورڈز ہیں، تو یہ آپ دیکھیں، یہ بہت آپ کو جو میرا کانسیپٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، دس دیٹ کے لیے، نو کے لیے، کوسچنز کے لیے آپ کو گروپ آف ورڈز ملیں گے، اس میں نمبرز کا آپ کو ملیں گے، جو قرآن پاک میں بار بار الفاظ آتے ہیں ان کا یہ ایک کلیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ہے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا، دوسرا لنک ہے، کیونکہ یہ اس میں 15 GB تک کا ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ مکمل ہو گیا تھا، تو یہاں پر آپ کو یہ دوسرا ایک ملے گا، یہ پرل آف نالج، یہ بھی میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کے اندر ڈاکٹر اسرار کی جو بیان القرآن ہے، جو ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، جو لوگ ڈاکٹر اسرار کے سسٹم کو جانتے ہیں، وہاں پر دورہ قرآن کے اندر پورا قرآن پاک جو ہے وہ مہینے میں تفسیر کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں رمضان کے اندر، تو یہاں پہ وہ موجود ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار کے ویب سائٹ سے بے تحاشا ان کی بکس ہیں، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ ڈاکٹر نلکھت ہاشمی نے بہت ہی خوبصورت کام کیا ہوا ہے، میں نے حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے 3 ان کی مختلف کیٹیگریز کی ہیں، جیسے ایک مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ایگزامپل دے کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ان کا ایک فی ذکرکم کا ہے، تو بیسیکلی انہوں نے پورے قرآن پاک کو اس طریقے سے انالائز کیا ہے کہ اس کے اندر جو مین لفظ، جو مین میسج ہے اس کو لائیں، اور پھر اس کے بعد اس میسج سے ہمیں کیا انالیسس کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ اگر شر کے بارے میں بات ہے اور پناہ مانگنے کی بات ہے سورہ فلق کے اندر یا سورہ ناس کے اندر، تو اس میں وہ سوال یہاں پہ کر کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ بیسیکلی یہ ہمارا ایک ریفلیکشن ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھا، اس کو سمجھا، اب اس سے ہم نے ریفلیکٹ کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو پورا قرآن پاک انہوں نے بہت ہی محنت سے انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی سے ملتا جلتا یہ سبیل النجات میں، یہ بھی کویسچن وائز ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن عجبہ، یہ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل ہے، یا آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو اس لنک کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں بے تحاشا دعائیں، شفا کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، یہ آپ کو پوری ایک دفعہ تھوڑا سا ہمت کر کے اس کو اسکرال کریں، آپ کو اس میں ساری چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ قرآن پاک کے فلو چارٹس ہیں، یہ بھی جو ہے ایک سمری سی انہوں نے ایک جو لوگ پڑھائی کے انداز میں کرتے ہیں تو بیسیکلی فلو چارٹس بنانے سے وہ چیز اچھی طرح آسانی سے یاد ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے، تو ان کو پورے قرآن پاک کو اس طریقے سے انہوں نے فلو چارٹ میں بنایا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہیں، یہ میں نے سارے ترتیب سے میں نے اپنی طرف سے جس حد تک ممکن ہو سکے میں نے کری۔ کچھ سیرت النبی کی کتابیں، یہ جب لوگ قرآن پاک سمجھنا شروع کریں اس کے بعد قرآن کی ڈکشنری یوز ہوتی ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے جو پورا قرآن پاک کا جب آپ کو یہ بیسک عربی کے تھوڑے سے رول سمجھ آئیں گے، اس کے بعد یہ مختلف ڈکشنریز ہیں جو کہ ڈاکٹر عامر سہیل صاحب نے بھی مینشن کی تھیں، جو انٹرنیٹ پہ مجھے جو ملی ہیں اوتھینٹک ڈکشنریز، وہ میں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ موجود ہے یہ۔
اچھا اس کے بعد یہ ایک میں مینشن کروں گا، مطالعہ قرآن ایک لطف الرحمان خان صاحب تھے، اللہ میاں ان کو جزائے خیر دے، کہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے، کہ بیسیکلی یہ وہ چیز ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک کو ہم روٹ ورڈز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان میں اویلیبل بھی ہے، کوئی ہارڈ کاپی بھی لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، نہیں تو کوئی یہ سافٹ کاپی میں اگر جو پڑھ سکتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے روٹ ورڈز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے پورے قرآن پاک کا، ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر بات ہے، دیکھیں ہر چیز کام کو کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، تو ہم تھوڑی سی ہمت کریں. وہ جو اینالائز قرآن ایپ کے اندر بھی جو چیز ہے بیسیکلی یہ وہی اسی چیز کو انہوں نے یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، اور جو قرآن پاک کا روٹ ورڈ ہے وہ آپ کو ترتیب سے اگر شروع کریں تو آپ کو اس میں سارے روٹ ورڈز ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی میں ان قریب انشاءاللہ میں شروع کروں گا، کیونکہ دیکھیں اس کام کو لیے بہت ہمت چاہیے، اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اپنی میں روٹین کے ساتھ میں جو میرے بس میں ہوتا ہے وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے جسٹ فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ اینی ٹائم. یہ ایک جو ہیں کچھ مختلف اور چیزیں ہیں جو مجھے یہ مصباح القرآن کی ہی انہی کے آتھر کی یہ کچھ کتابیں، مصباح الصلاۃ، یہ نماز کے بارے میں اسی طریقے سے انہوں نے کلرڈ انداز میں نماز کے معنی لکھے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ بھی قرآن پاک کی سمری کا ایک سسٹم ہے، یہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یہ اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد یہ جو ہے ایک عبدالرحیم، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کا کافی قرآن پاک کو بچوں خاص طور پہ ایک تھوڑا سا اٹریکٹیو ٹی پی آئی اس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کے حساب سے ان کے یوٹیوب پہ بھی لیکچرز موجود ہیں، اور جو ہے وہ اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس ڈسکشن میں میں صرف آپ لوگوں کو یہ یوٹیوب کے یہ جو میں نے گوگل ڈرائیو کے لنکس بنائے ہیں جس میں میں نے ساری چیزوں کو جمع کی ہے، اس کو میں ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.